بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ ننگرہار میں آج پھر 2 دھماکے ہوئے ہیں، اس کے جواب میں طالبان نے کیا کیا ہے، داعش اور ٹی ٹی پی کے نیٹ ورکس کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 ممالک کے نمائندہ خصوصی پاکستان، چین اور روس کے نمائندے خصوصی نے افغانستان کے وزیر اعظم ملا حسن اخوند سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں کیا کنسرنز شو کیے ہیں اور ملا حسن اخوند نے کیا یقین دہانی کرائی ہے، اور کن کن لوگوں کو ان کے عہدے سے ہٹا کر دوسرے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے کیونکہ پاکستان کو کنسرنز تھے۔ یہ ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ پوری دنیا جو ایک بات کر رہی تھی کہ افغانستان میں انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے جس میں تمام گروپس کو حصہ دینا چاہیے، اور وزیر اعظم عمران خان بھی بار بار یہی بات کر رہے تھے، یہی کوششیں کر رہے تھے، آج یہ کوششیں رنگ لے آئی ہیں اور افغان حکومت میں مزید گروپس کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جس میں پنجشیر کے لوگ بھی ہیں۔ اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو دیں گے، اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ دنیا سوال اٹھانے لگی کہ عمران خان نے کیسے افغان حکومت میں توسیع کروائی۔ اس کے جواب میں ذبیح اللہ مجاہد نے زبردست جواب دیا ہے اور عمران خان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ شاہ محمود قریشی امریکہ پہنچ چکے ہیں اور وہاں جاتے ہی انہوں نے امریکہ پر حملے شروع کر دیے ہیں اور افغان طالبان کے لیے وہ مقدمہ لڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ آج ملا غنی برادر نے ایسا کام کیا ہے کہ بھارتی میڈیا کا جتنا بھی پروپیگنڈا تھا جس پر وہ ڈٹا ہوا تھا، ملا غنی برادر کے اس عمل کی وجہ سے آج بھارتی میڈیا دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ آج جو بارڈر پر افغان طالبان نے پاکستانی جھنڈے کی بے حرمتی کی، جس پر بھارت جشن منا رہا تھا، اس پر طالبان حکومت نے کیا ایکشن لیا کہ بھارت کا جشن ماتم میں بدل گیا، اور آج کے بعد کوئی بھی افغانستان کی بارڈر فورسز پاکستان کی توہین کرنے کا سوچیں گی بھی نہیں۔ تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ننگرہار میں بدستور آج بھی 2 دھماکے ہوئے اور اس میں 10 لوگ جاں بحق ہوئے، جن میں ایک افغان بچہ بھی تھا۔ بلا شبہ یہ دشمن کی بڑی چال ہے اور ایک طرح سے پاکستان کو میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ یہ تینوں علاقے پاکستان کے بارڈر پر واقع ہیں۔ آج پاکستان، چین اور روس کے نمائندے خصوصی افغانستان کے وزیر اعظم ملا حسن اخوند سے ملے اور انہیں اپنے کنسرنز شو کیے کہ افغانستان کے بارڈر ایریاز محفوظ نہیں ہیں۔ روس کا اپنا بارڈر تو نہیں لگتا افغانستان سے، لیکن وہ سنٹرل ایشین کنٹریز کا گارنٹر ہے۔ افغانستان کے وزیر اعظم نے پاکستان، چین اور روس کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آلموسٹ ان کا نیٹ ورک، ان کی کمر توڑ چکے ہیں، اور آج بھی ہم نے 40 لوگ گرفتار کیے ہیں۔ ہمارے آپریشنز ابھی بھی جاری ہیں، اور آج افغانستان کی نئی حکومت نے ننگرہار اور کنڑ کا گورنر چینج کر دیا ہے کیونکہ ان دونوں گورنرز پر پاکستان کو کنسرنز تھے، اور اس کے علاوہ ننگرہار اور جلال آباد کے پولیس چیف کو بھی افغان طالبان کی حکومت نے بدل دیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ فرانس نے کہا ہے کہ داعش کے 2 گروپس تیار ہیں جو افغان طالبان کو ٹف ٹائم دینے والے ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جو خودکش حملے کرتا ہے اور ایک وہ گروپ ہے جو گاڑیوں سے اڑاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ تو وہاں سے دم دبا کر بھاگ چکے ہیں، آپ کو یہ اطلاعات کہاں سے مل رہی ہیں؟ ابھی کچھ ہی دن پہلے ہم نے آپ کو ثبوت کے ساتھ ویڈیو بنا کر بتائی تھی کہ فرانس کے داعش سے رابطے تھے، اور کابل ایئرپورٹ پر دھماکوں سے پہلے فرانس کی حکومت نے داعش کو فنڈنگ بھی کی تھی، $56 لاکھ کی فنڈنگ۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم افغان طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائی جائے، اور یہ بات پاکستان کب سے کر رہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ایک ایسی حکومت بنے جس میں تمام گروپس شامل ہوں تاکہ خانہ جنگی نہ ہو۔ اگر حکومت میں ہر گروپ اور ہر طبقہ شامل ہوگا تو وہ اپنے لوگوں کو سڑکوں پر نہیں نکالیں گے اور افغانستان میں امن رہے گا۔ تو عمران خان کی وہ کوششیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور آج افغان طالبان نے اپنی حکومت میں نئے وزراء کی توسیع کی ہے۔ افغانستان کی کابینہ میں 10 نئے وزراء شامل کیے گئے ہیں جو کہ مختلف علاقوں اور مختلف گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ خاص طور پر کابینہ میں نور الدین عظیمی کو بھی شامل کیا گیا جو کہ پنجشیر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مغرب کو اس پر بھی اعتراض رہا کہ اس کابینہ میں کوئی عورت شامل نہیں ہے۔ اب عورت کہاں سے لائیں؟ کوئی عورت سیاست میں آئے گی، سٹرگل کرے گی، اس مقام پر آئے گی تو اسے شامل کیا جائے گا۔ اب گھر سے تو کسی عورت کو لا کر نہیں بٹھا سکتے۔ اور عمران خان والی بات کہ 20 سال بعد افغانستان میں امن آیا ہے تو انہیں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے۔
ابھی تو 1 مہینہ ہوا ہے ان کی حکومت کو، اور افغان عورتیں اتنی سٹرونگ ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گی اور آہستہ آہستہ سب نارمل ہو جائے گا۔ کشمیر میں 4000 عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، وہاں پر دنیا کو اتنی فکر کیوں نہیں لاحق ہوئی؟ تو افغان حکومت میں توسیع کرنا، نئے وزراء کو کابینہ میں شامل کرنا، یہ ایک مثبت قدم ہے، اور اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ لیکن بھارت اس پر بھی اعتراض کر رہا ہے، پروپیگینڈا کر رہا ہے کہ ہم کہتے تھے نا کہ پاکستان کی حکومت ہے، یہ طالبان کی حکومت نہیں۔ عمران خان نے ایرانی صدر اور تاجکستان کے صدر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان میں انکلوزیو گورنمنٹ لے کر آئیں گے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ وعدہ انہوں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان کی وہاں پر حکومت ہے، وہ ایک فائٹر ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے وہ اس قسم کے وعدے کرتے ہیں۔ اس پر افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی امن بارے کوششوں کو افغانستان میں مداخلت نہ سمجھا جائے۔ کابل میں پریس کانفرنس کے دوران نائب وزیر اطلاعات افغانستان ذبیح اللہ مجاہد نے وزیر اعظم عمران خان کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے عمران خان کا کردار قابل تعریف ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے، تاہم وزیر اعظم عمران خان کی امن کی کوششوں کو افغانستان میں مداخلت نہ سمجھا جائے۔ پاکستان سمیت خطے میں تمام ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے، لیکن افغانستان کے اندرونی حالات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ نئی کابینہ میں افغانیوں کی خدمت کرنے والوں کو شامل کریں گے، جبکہ مشکلات کے باوجود افغانستان میں جلد استحکام آ جائے گا۔ عالمی برادری کے مثبت مشوروں کی قدر کریں گے، تاہم عالمی برادری نئی افغان حکومت کو جلد تسلیم کرے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ننگرہار اور جلال آباد میں حالیہ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، جبکہ داعش تنظیم کی صورت میں افغانستان میں موجود نہیں۔ اور ایک بار پھر انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی امن کوششوں کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے کردار کی تعریف کی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں شرکت کرنے کے لیے امریکہ پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پہنچتے ہی انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز کے رپورٹر سے کہا کہ آپ اپنی حکومت سے کہیں کہ افغانیوں کے لیے صرف اور صرف ہمدردی دکھانے کی بجائے، ان کے ہیومن رائٹس کا خیال رکھنے کی بجائے، ان کے لیے امداد کا سوچنے کی بجائے، سب سے پہلے ان کے اثاثے ان کو واپس کریں جو آپ نے ضبط کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے اس اقدام سے افغانستان میں ایک بہت بڑا انسانی بحران آ سکتا ہے۔ ایک طرف امریکہ یہ شو کر رہا ہے کہ اسے افغانیوں کے لیے انسانی حقوق کی بڑی فکر ہے، اور دوسری طرف وہ ایسے عملی اقدامات کر رہا ہے کہ یہ بھوکے مریں۔ تو قریشی صاحب نے امریکہ پہنچتے ہی افغانیوں کا مقدمہ لڑنا شروع کر دیا ہے۔ پھر بھارت ملا غنی برادر کے خلاف ایک پروپیگینڈا کر رہا تھا، جس کے بارے میں ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہے۔ ہر روز بھارت کو شرمندگی اٹھانا پڑی، لیکن وہ شرمندہ نہ ہوا۔ پہلے اس نے کہا ملا غنی برادر غائب ہو گئے ہیں، حقانیس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، پھر اس نے کہا کہ گولی لگ گئی ہے۔ اگلے ہی دن ملا غنی برادر نے ایک خط ایشو کیا اور ایک آڈیو کلپ ایشو کیا کہ میں زندہ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی بھارت شرمندہ نہیں ہوا، بھارت نے معافی نہیں مانگی۔ بھارت نے کہا یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ خط بھی جھوٹا ہے، یہ آڈیو کلپ بھی جھوٹا ہے۔ پھر ملا غنی برادر ٹی وی پر آ گئے، انہوں نے انٹرویو دیا، پھر بھی بھارت شرمندہ نہیں ہوا۔ بھارت نے کہا کہ بندوق کی نوک پر ملا غنی برادر سے یہ انٹرویو دلوایا گیا۔ لیکن چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، اگر بندوق کی نوک پہ بھی کروایا گیا، لیکن وہ زندہ تو ہے، آپ نے تو اس کے مرنے کی تصاویر بتا دی تھی، اس پر تو آپ معافی مانگیں۔ آج کیا ہوا؟ آج ملا غنی برادر نے WHO کے چیف سے صدارتی محل میں خود ملاقات کی اور ان سے کہا کہ اگر آپ نے ہماری مدد کرنا روکی یا ہم پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو پھر پولیو مہم میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکیں گے، ہم پولیو کے خلاف لڑ نہیں سکیں گے۔ اینی ویز اس ملاقات میں جو بھی ہوا وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھارت کے منہ پر ایک زوردار تماچا پڑا ہے، لیکن بھارتی میڈیا نے آج بھی معافی نہیں مانگی۔ پھر ہم نے آپ کو کل یہ بھی بتایا تھا کہ ارنب گوسوامی بھارت کا جو سب سے بڑا جوکر ہے، جو مودی کی گود میں بیٹھ کر خبریں پڑھتا ہے، اس نے بڑے دعوے سے کہا تھا کہ بڑے مضبوط سورسز ہیں اس کے پاس، بڑی مضبوط اطلاعات ہیں کہ افغانستان میں کابل میں سرینا ہوٹل کے 5ویں فلور پر ISI کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے منہ پر زوردار تماچا پڑا جب اسے بتایا گیا کہ کابل کے سرینا ہوٹل میں تو 5واں فلور ہے ہی نہیں، وہاں پر گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور ہے اور سیکنڈ فلور، یہ 3 منزلیں ہیں، وہاں پر تھرڈ فلور بھی نہیں ہے۔ آج ارنب گوسوامی کہہ رہا تھا کہ پاکستانی کتنے بے وقوف ہیں، میں تو ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، میں تو پرینک کر رہا تھا۔
आज तक आपने किसी न्यूज रिपोर्टर को न्यूज चैनल पर प्रैंक करते हुए सुना है? लेकिन अर्नब गोस्वामी सही कह रहे हैं, ये प्रैंक ही करते हैं, ये खबरें नहीं देते, इनका न्यूज चैनल नहीं है, कॉमेडी चैनल है। अर्नब गोस्वामी ने आज कहा कि वो प्रैंक कर रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं, हम तो इनको कब से जोकर कह रहे हैं। तो आज उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि वो एंकर नहीं है, वो रिपोर्टर नहीं है, वो जोकर हैं। फिर आज क्या हुआ, हम आपको साथ साथ बताते रहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुसलसल इमदाद भेज रहा है ताकि अफगानियों को भूख का सामना ना करना पड़े। पहले भी पाकिस्तान जहाज भेज रहा था, फिर कई ट्रक भी भेज चुका है। कल भी पाकिस्तान ने 15 ट्रक भेजे और वहाँ तुरखम बॉर्डर पर जो अफगान तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस थी, जो बॉर्डर फोर्सेस थी, उन्होंने उन ट्रकों को रोका, उनके झंडे उतारे और कहा कि इनकी हम बेहुरमती करेंगे, इनको हम जलाएंगे। क्योंकि अफगानियों की जो मेजॉरिटी है, उनका तो आपको पता है, वो पाकिस्तान से मदद भी मांगते हैं, वो पाकिस्तान पर अपना हक भी समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान का अच्छा नाम उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर भारतीय झंडे लगे होते तो वो बहुत खुश होते, लेकिन भारत आपकी कभी भी बिला गर्ज इमदाद नहीं करेगा। एनीवेज, भारतीय मीडिया ने बड़ा जश्न मनाया कि देखा, हमने कहा था कि पाकिस्तान और तालिबान में तोड़ पड़नी है, तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला करना है, ये करना है, वो करना है। सारा दिन चीखते रहे। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तालिबान ने खुद ही एक्शन लिया और इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले इनको बरतरफ किया गया बॉर्डर फोर्सेस से और फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और तमाम बॉर्डर फोर्सेस को हुक्म दिया गया है कि पाकिस्तान से जो भी आए उसके साथ बेहतरीन सलूक करना है। तो आज एक बार फिर भारत की सारी खुशियां, उसके सारे जश्न मातम में बदल गए। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।